السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں جماعت چہارم کی اردو کی کتاب سے تیسرا سبق مثالی معلم پڑھیں گے اور اس کا مشق بھی حل کریں گے۔ صفحہ نمبر 14 پر یہ سبق ہے اور سبق کے ساتھ ہی یہاں پر چھوٹے چھوٹے 2 سوال دیے گئے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ٹھہرے اور بتائیے میں یہاں پر ہے پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا تھا؟ تو اس کا جواب اسی سبق کے اندر موجود ہے کہ پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ تھا۔ تو پہلی وحی کا پہلا لفظ وہ اقرا تھا، جس کے معنی ہے پڑھ۔ پھر دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کھانا کھانے کے کیا آداب بتائے؟ تو اس کا جواب بھی سبق کی عبارت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو کھانے کے آداب بتائے تھے وہ یہ ہیں: جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سوالات تھے اور ان کے جوابات ہو گئے۔ آگے دیکھتے ہیں تو یہاں پر مشق شروع ہوتا ہے نئے الفاظ سے۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیے۔ آیت کی جمع ہے، نشانی کو بولتے ہیں اور قرآنی جملے کو بھی بولتے ہیں۔ حکمت دانائی کو کہتے ہیں اور حکمت سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو کہتے ہیں۔ وحی کا مطلب ہے انبیاء پر اترنے والا اللہ تعالیٰ کا کلام جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوتا تھا۔ معلم استاد کو کہتے ہیں، علم سکھانے والا، مدرس، استاد۔ غیبت کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کرنا کہ اگر وہ سن لے تو وہ برا منائے۔ تشبیہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا، مثلا شہد جیسا میٹھا اور اسی طرح شیر کی طرح بہادر، گیدڑ کی طرح بزدل اور لومڑی کی طرح مکار وغیرہ۔ آپ نے کیا سمجھا؟ یہاں دیکھتے ہیں تو سبق کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ سبق سے کچھ فکرے یہاں پر دیے گئے ہیں اور درمیان میں خالی جگہ ہے اور الفاظ بھی موجود ہے، تو ان الفاظ کو ہم یہاں پر پٹ کریں گے۔ الف ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے، تو یہاں پر تکلیف لکھا جائے گا۔ نمبر ب، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، تو یہاں پر آئے گا نفع بخش۔ جیم نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن کا آئینہ ہے۔ نمبر دال، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی، تو یہ خالی جگہ بھی الفاظ کے ذریعے ہم نے پر کر لیے۔ آگے دیکھتے ہیں سوال اور جواب ہے۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو اس کو دیکھتے ہیں یہاں سے۔ سوال نمبر الف ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی، اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔
سوال نمبر ب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات کیا تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی، آپ مختصر اور جامع بات کرتے تھے۔ سوال نمبر ج، پانچوں نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مثال دی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ روزانہ نہر کی پاک صاف اور شفاف پانی میں 5 مرتبہ غسل کرنے سے جس طرح بدن پر میل باقی نہیں رہتا، اسی طرح 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ سوال نمبر د، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار فرماتے؟ کم از کم 3 طریقے بتائے۔ جواب، ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مثالوں سے بات سمجھاتے، دوسرا یہ کہ سمجھانے کے لیے معروف چیزوں سے تشبیہ دیتے، اور یہ بھی طریقہ تھا کہ بات مناسب، سادہ، مختصر اور موقع مناسبت سے کرتے تھے۔ سوال نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بات سمجھانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے، اس طرح بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی۔ تو یہ سوال و جواب تھے۔ آگے دیکھتے ہیں مل کر کرے بات۔ یہاں پر ہے، گروہوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو واقعات تو بہت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سبق آموز واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن ان میں سے ایک واقعہ مختصراً ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ہجرت کی رات کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کیے کہ لوگوں تک پہنچائے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کفار مکہ کی طرف ایک مٹی یا ریت کا ایک مٹھی بھر ریت اور یا مٹی پھینکتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کے منتظر تھے۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو دم بخود رہ گئے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد سے کفار کی چنگل سے بحفاظت نکل گئے۔ تو یہ ایک مختصر سا واقعہ تھا ہجرت سے پہلے کا، یہ ہم نے سنا دیا، پڑھ لیا۔ آگے ہیں لفظوں کا کھیل۔ تو یہاں پر ہیں، مثال کے مطابق لفظوں کا کھیل کھیلے اور نیا لفظ بنائیں۔ مثال کون سا ہے؟ بتاؤ کہ اوپر سے ایک نقطہ ہٹائے تو بنے گا بناؤ۔ یہ بتاؤ کہ اوپر سے 2 نقطے ہیں تو 2 میں سے ایک ہٹا لے تو بنے گا بناؤ، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ شیر کے اوپر سے 3 نقطے ہٹائے تو بنے گا، یہ اوپر جو 3 نقطے ہیں شین والے، یہ جب ہم ہٹا لیں گے تو بنے گا شیر۔ پل کے نیچے سے یا پل کے نیچے سے 2 نقطے ہٹائے تو بنے گا، یہاں 3 نقطے ہیں نیچے تو 2 نقطے ہم ہٹا لیں گے تو بنے گا بل۔ جال کے نیچے سے 1 نقطہ ہٹائے تو بنے گا جال، جیم کے نیچے 1 نقطہ ہے، یہ جب ہم ہٹائیں گے تو حال بنے گا۔ ٹال سے علامت توئے ہٹا کر نیچے نقطہ لگانے سے بنے گا بال، یہ اوپر جو توئے کی علامت ہے ٹے والی، یہ جب ہٹا لیں گے اور نیچے 1 نقطہ لگائیں گے تو بنے گا بال۔ اس صفحہ پر ہیں قواعد سیکھے۔ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ سے متعلق ابتدائی طور پر بالکل سادہ طریقے سے بچوں کے لیے یہ سرگرمی اور یہ مواد دیا ہوا ہے۔ قواعد
کے ذیل میں، تو یہ ہم پڑھتے ہیں اسم نکرہ۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھے۔ لڑکا کھیل رہا ہے، کتاب بہترین دوست ہے، باغ خوبصورت ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں لڑکا، کتاب اور باغ نمایاں کیے گئے ہیں۔ دیکھیے یہ نمایاں لکھے ہیں سرخ قلم سے۔ ہم جانتے ہیں کہ لڑکا، کتاب اور باغ نام ہیں، یہ تینوں نام ہیں، لڑکا، کتاب اور باغ۔ یہ نام ہر لڑکے، ہر کتاب اور ہر باغ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کتاب کوئی بھی، باغ بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں اسم عام یا اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جو عام نام ہو یعنی ہر کسی کے ہو سکتے ہیں تو اس کو اردو میں اسم نکرہ بولتے ہیں۔ لڑکا بھی ہر کسی کو لڑکا بول سکتے ہیں، کتاب بھی کوئی بھی کتاب اٹھاؤ وہ کتاب ہوگا، باغ بھی کہیں پر بھی باغ ہو تو اس کو باغ بولتے ہیں۔ تو یہ عام نام ہوتے ہیں، اسم نکرہ اس کو کہتے ہیں۔ اسم معرفہ، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھے۔ قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دیے ہوئے جملوں میں قائد اعظم، کراچی اور قرآن مجید نمایاں کیے گئے ہیں، سرخ لکھے گئے ہیں۔ یہ نام خاص شخص، خاص شہر اور خاص کتاب کے لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ قائد اعظم ایک خاص شخص کا نام ہے، ہر کوئی قائد اعظم نہیں ہوتا۔ اسی طرح کراچی بھی ایک خاص شہر کا نام ہے، قرآن مجید بھی ایک خاص کتاب کو کہتے ہیں، ہر کتاب کو قرآن مجید نہیں کہتے۔ تو انہیں اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ ایسے نام جو خاص ہوں، خاص شخص کے، خاص جگہ کے یا کسی خاص چیز کے لیے ایک نام استعمال ہوتا ہو تو اردو میں اس کو اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ درج ذیل میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے جملے بنائیے۔ یہ الفاظ ہیں، ہم نے دیکھنے ہیں کہ اسم نکرہ کون سے ہیں اور معرفہ۔ تو پہلا والا ہے مظفر آباد، تو یہ ہم نے نیچے لکھا اس لیے کہ مظفر آباد ایک خاص شہر کا نام ہے۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کا ایک خوبصورت شہر ہے۔ آگے ہے فرحان، فرحان بھی ایک خاص لڑکے کا نام ہے، تو ہم نے یہاں پر اسم معرفہ میں لکھا فرحان میرا اچھا دوست ہے۔ باغ، اب باغ جس طرح ہم نے اوپر پڑھا باغ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اسم نکرہ ہے، عام نام ہے، تو ہم نے اسم نکرہ میں لکھا باغ میں خوبصورت پھول ہے۔ اگلا لفظ ہے پھول، تو پھول بھی ایک عام نام ہے، کسی بھی جگہ پر کسی بھی کیاری والی پھول کو ہم پھول بول لیتے ہیں، عام نام ہے، تو ہم نے اسم نکرہ میں لکھا گلاب کا پھول میرا پسندیدہ پھول ہے۔ دریا، اس اسم نکرہ میں ہم نے دریا کو بھی لکھا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی دریا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دریا بہہ رہا ہے، تو دریا عام نام ہے، نکرہ ہے۔ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اور آگے ہیں باب خیبر۔ باب خیبر چونکہ ایک خاص جگہ کا نام ہے، ہر جگہ کو باب خیبر نہیں بولتے، اس لیے ہم نے اسم معرفہ میں لکھا ہے۔ باب خیبر ایک تاریخی مقام ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، پڑھے میں ہیں دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور دیے ہوئے سوالات کے جوابات زبانی دیں۔ یہ عبارت ہے پیراگراف کی شکل میں، اور اس عبارت کو پڑھنے کے بعد اسی سے متعلق یہ سوالات ہیں اور ان سوالات کے جوابات یہی پر موجود ہے، ہم نے ان کو پھر زبانی بتانا ہے۔ اور درست تلفظ سے یعنی جس طرح کہ اہل زبان ان الفاظ کو اور اس عبارت کو بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہم نے بھی اسی طرح کوشش کرنی ہے۔ صداقت اور دیانت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفات تھی، اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کو دوست دشمن سب تسلیم کرتے تھے۔ ابو جہل جیسا بڑا دشمن اسلام بھی یہ کہنے پر مجبور تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ کفار مکہ سخت دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔
یہ عبارت ہم نے پڑھا۔ سوالات دیکھتے ہیں۔ الف، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفات کیا تھی؟ تو آپ کی نمایاں صفات یہ تھی کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کس لقب سے پکارتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، اور صداقت اور دیانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفات بھی تھی۔ اگلا سوال ہے، ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا؟ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا۔ اگلا سوال ہے، کفار مکہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں رکھواتے تھے؟ تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں اس لیے رکھواتے تھے کہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ آپ دیانتدار ہیں اور امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ نیا لکھ کے، خط ایک دوسرے کو پیغام اور خیالات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خط لکھنے کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے صفحے کے انتہائی دائیں طرف مقام اور اس کے نیچے تاریخ لکھے، جیسے یہاں پر صفحے کے بالکل دائیں طرف، انتہائی دائیں طرف ایک کونے میں تاریخ لکھا گیا ہے۔ نئی سطر میں مکتوب الیہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے کو مناسب انداز میں مخاطب کیجیے اور السلام علیکم لکھیے۔ جیسے کہ یہاں پر ابو جان کو خط لکھا جا رہا ہے تو پیارے ابو جان کا نام لکھا ہے اور اس کو کہتے ہیں مکتوب الیہ۔ مکتوب خط کو بولتے ہیں اور الیہ کی طرف، یعنی جس کی طرف جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کا نام یہاں پر پتہ کے نیچے والی سطر میں لکھا جائے گا اور پھر السلام علیکم لکھا جائے گا۔ خط کا نفسی مضمون، یہ نفسی مضمون کہلاتا ہے کہ خط میں جو باتیں لکھنا مقصود اور مطلوب ہوتی ہیں تو اس کو یہاں پر خط کا نفسی مضمون کہتے ہیں۔ خط کا نفسی مضمون مکمل ہونے پر انتہائی بائیں طرف اپنا نام لکھے، جیسے انتہائی بائیں طرف، یہ دائیں اور یہ بائیں طرف نام لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے والد صاحب کے نام خط لکھتے ہیں تو یوں لکھیں گے۔ یہ خط ہے، ایک نمونہ ہے۔ اوپر پتہ، پھر جس کو خط لکھا جا رہا ہے مکتوب الیہ، اس کا نام اور سلام اور آداب، خط کا نفسی مضمون اور آخر میں اپنا نام یہاں پر۔ اچھا، اپنے دوست کے نام خط لکھ کے اور اسے چھٹیوں میں اپنے گھر آنے کی دعوت دیں تو ایک سادہ سا خط لکھیں گے تو وہ یوں بنے گا جی۔ سب سے اوپر پتہ ہوگا پولیس کالونی پشاور، تاریخ ہوگا مثال کے طور پر 13 دسمبر 2022، اور پھر جس کی طرف خط لکھا جا رہا ہے اس کو مخاطب کر کے اس کا نام یا اشارتاً جو بھی ہم نے لکھنا ہے وہ ہم لکھیں گے۔ عزیز دوست ہم نے لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ معلوم ہے آئندہ ہفتے سردیوں کی چھٹیاں ہونے جا رہی ہے، ویسے بھی آپ کئی مہینوں سے یہاں آنے کی خواہش رکھتے ہیں، لہذا ان چھٹیوں میں ہمارے ہاں آنے کی آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ خوب گپ شپ لگائیں گے اور سیر و تفریح بھی کریں گے۔ والدہ اور والد کو میری طرف سے سلام، آپ کا دوست محمد کامران۔ تو یہ خط ہو گیا جی۔ آگے دیکھتے ہیں آؤ کرے کام۔ ان شخصیات کا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ تو حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ حضرت عبداللہ یہ والد تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ والدہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ زوجہ تھی، یعنی بیوی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ آپ کے داماد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔
تو یہ ہمارا مشق کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلا سبق پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔